آپ کا شمار ممبران اسمبلی میں ہوتا ہے، یہ میرا مشن ہے اور اسی پر میں کام کر رہا ہوں۔ تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے تعلیم بہت اہم ہے۔ لوگ سیاست کو کاروبار سمجھتے ہیں۔ کون سی پارٹی؟ قاف لیگ یا نون لیگ؟ پی ٹی آئی ہے۔ اسمبلی میں پرانے دوست ملتے ہوں گے، گلے شکوے کرتے ہوں گے؟ وہ تو پڑھتے ملتے ہیں، اسمبلی میں پہنچے نہیں ہیں، مگر جو پہنچ کے وہ گلے کرتے ہیں۔ جہلم میں اس وقت تینوں ممبران صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیل میں اگر کسی نے سیاست کی ہے نا، اس کا نام تھا راجہ محمد افضل۔ مشکل وقت میں نون لیگ کو راجہ محمد افضل نے زندہ رکھا۔ جو لوگ قربانیاں دیتے ان کی قربانیاں یاد رکھیں۔ ملک نیف کی خدمات کو بھی سراہتے ہیں۔ ملک نیف خود چھوڑ کر گیا تھا، اس کا سیاسی اختلافات تھا، جماعت کے ساتھ نہیں تھا، حلقے کے ساتھ سیاسی اختلافات تھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ممبر صوبائی اسمبلی راجہ اسلم خان صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا شمار ممبران اسمبلی میں ہوتا ہے، تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے تعلیم بہت اہم ہے۔ صوبائی سطح پہ یا وفاقی سطح پہ تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی اقدام کیے جا رہے ہیں؟ دیکھو، جس حالات سے ملک گزرا ہے، جو ملک کے حالات ہیں، جو ملک جن حالات میں اس پارٹی کو ملا ہے، وہ بہت مشکل حالات ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ جس طرح انہوں نے اس ملک کو چلانے کی کوشش کی ہے اس پارٹی نے، اور اگر ان کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو مجھے پورے اللہ پر یقین ہے کہ یہ ملک دوبارہ وہی پرانی روز پر آ جائے گا، اور پرانا جو اس کا سلسلہ جس جگہ سے ٹوٹا تھا ترقی کا، وہیں سے شروع ہوگا، اگر اس میں راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی گئی۔ کون سی پارٹی؟ قاف لیگ یا نون لیگ؟ دیکھو، پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ سب مطلب ہے ملک کے لیے ہوتی ہیں، اور سب میں کہتا ہوں جتنی بھی پارٹی ہیں انہیں مل کر اس ملک کی ترقی اور تعمیر سے کام کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، نون لیگ، پیپل پارٹی، قاف لیگ، اور اس کے بعد پی ٹی آئی ہے، جتنے یہ لوگ ہیں، ہم سب ایز اے پاکستانی، اگر ہم اپنے، یہ ضروری ہے کہ کوئی اس اختلاف پہ ہے، کوئی اقتدار پہ ہے، مگر سب لوگوں کو اپنی اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے، نہ کہ اس ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہیے، اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ جو واقعہ بھی ہوا ہے یہ آپ کے سامنے، ملک کا کتنا نقصان ہوا ہے، سمجھو، جو روز یہ ہڑتالیں، جو دھرنے، یہ ملک کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں، سمجھ۔ اگر آپ نے اسمبلی میں بیٹھ کر اس کے بارے میں کوئی ڈبیٹ کریں، اور جو بھی مسئلہ ڈبیٹ کے لیے ذریعہ حالت ہے، لڑائی کے ذریعے، لڑائی خود مسئلہ ہے، لڑائی کے لیے آج تک کوئی قوم نہیں جیتی۔ اسمبلی میں پرانے دوست ملتے ہوں گے، گلے شکوے کرتے ہوں گے؟ وہ تو پڑھتے ملتے ہیں، اسمبلی میں پہنچے نہیں ہیں، مگر جو پہنچ کے وہ گلے کرتے ہیں، تو اللہ کا فضل ہے، کوئی بات نہیں ہے، گلے شکوے چلتے رہتے ہیں، اور اللہ دے فضل اور آپ نے جو خدمت کا سلسلہ شروع کیا، میرا سیاست میں 40 سال کا مطلب پیریڈ گزر چاہے، میں 4-5 دفعہ ممبر ضلع کونسل ہوں، ناظم رہا ہوں، ایم پی ایک الیکشن لڑا، میں صرف ایک الیکشن لوز کیا، وہ بھی آپ کو پتہ کس طرح لوز کرتے ہیں، سمجھو، تو لوز کیا۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے صرف اور صرف عوامی خدمت کے لیے کام کر رہا ہوں۔ میرا کوئی دولت کمانا، کوئی کاروبار نہیں، لوگ سیاست کو کاروبار سمجھتے ہیں، مگر میرا کاروبار نہیں ہے، میرے صرف ایز اے خدمت لوگوں کی، یہ میرا مشن ہے، اور اسی پر میں کام کر رہا ہوں۔ راجہ صاحب، آپ کے آبائی شہر سہیل گیر کے علاوہ آپ کا ایک حلقہ باب جہلم میں بھی موجود ہے۔ جہلم میں اس وقت تینوں ممبران صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا جہلم میں ترقیاتی منصوبے ابھی تک کوئی ایک بھی نہیں شروع ہوا؟ جو پی ٹی آئی کے دور میں شروع ہوئے وہ بھی رک گئے۔ کیا یہی سزا دی جا رہی ہے کہ یہاں سے ممبران صوبائی اسمبلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جیت گئے؟ دیکھو، یہ بات نہیں ہے، جو بھی مطلب ہے سب سے بڑا جو ہے ہمارے ملک کا مسئلہ ہے نا، یہ حلقے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے آپس میں اختلافات ہیں۔ اگر ہم اپنی اپنی جگہ کام کریں نا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیل میں اگر کسی نے سیاست کی ہے نا، اس کا نام تھا راجہ محمد افضل۔ اس کے بعد جیل میں کوئی اتنا بڑا سیاستدان پیدا نہیں ہوا، سمجھو۔ آج بھی جیل والے راجہ افضل کو یاد کر کے، ہاں جی، وہ یاد کر کے روتے، سمجھو۔ جو اس نے کیے کام کوئی بندہ نہیں کرا سکا۔ یہ جھگڑے اور فسادوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، اگر پی ٹی آئی جیت بھی گئے، یہاں 2 چیئرمین ہیں، ہاں جی، یہ دونوں کام کریں، اور پنجاب میں جو مطلب ہے ان کی نمائندگی نہیں ہے، یہ واقعہ بہت بڑا جو ہے خلا ہے، مگر اس کو بھی جو ہے اگر مشورے سے کریں تو یہ بھی چل سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے، آخری سوال ہے۔ آپ نے راجہ محمد افضل کی خدمات کو سراہا، مشکل وقت میں نون لیگ کو راجہ محمد افضل نے زندہ رکھا، اسی طرح ملک نیف کی خدمات کو بھی سراہتے ہیں؟ دیکھو، بالکل سراہتے ہیں۔ دیکھو نا، ملک نیف کو کسی نے نکالا نہیں، ملک نیف خود چھوڑ کر گیا تھا، اس کا سیاسی اختلافات تھا، جماعت کے ساتھ نہیں تھا، حلقے کے ساتھ سیاسی اختلافات تھا، راجہ افضل کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، سمجھو۔ راجہ افضل بہت بڑا جو ہے نا، بڑے دکھ
سے ہیں اس جماعت کے پیچھے، مگر آخر میں اس کے ساتھ بہت جماعت نے زیادتی کی ہے. اسی طرح ملک دی صاحب کے زیادتی ہوئی، یہ میں کہوں گا زیادتی ہوئی. جو لوگ قربانیاں دیتے ان کی قربانیاں یاد رکھ لیجیے، تب جماعتیں چلتے. سمجھو آج یہی حال ہو گیا نا. اسی طرح اگر زیادتی کرتے جاؤں گے تو پھر یہ حال ہو. بہت شکریہ.